انہی تہمتوں اور فتنوں کے بازار کو گرم کرنے کے لیے وہ ایک شور مچاتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. یہ بالکل غلط ہے. ہم اور اہل سنت اصحاب کے معاملے میں ایک اعتبار سے برابر ہیں. وہ یہ کہ ہم بھی کچھ کو صحیح مانتے ہیں اور کچھ کو غلط، اور اہل سنت بھی کچھ کو صحیح مانتے ہیں اور کچھ کو غلط. فرق یہ ہے کہ جو مولا امیر المؤمنین کل ایمان کی مخالفت کریں ان کو وہ برا نہیں کہتے، لیکن جن لوگوں نے ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کو قتل کیا وہ بھی اصحاب تھے، ان کو وہ برا کہتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ بھی کچھ کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ کو غلط، اور ہم بھی کچھ کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ کو غلط. نہ وہ سب کو صحیح کہتے ہیں اور نہ ہم سب کو صحیح کہتے ہیں. البتہ ان باتوں کو وہ اپنی عوام سے چھپاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں تمام اصحاب نبی جنتی جنتی، جبکہ ان کی تمام کتابوں میں بارہا یہ موضوع آیا ہے کہ بعض اصحاب جہنم میں جائیں گے، اور اس بارے میں ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں. اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی ان کی زندگی میں، ان کے ساتھ جنگ میں شامل 2 افراد نے زخموں کے درد کی وجہ سے خودکشی کر لی، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 6587، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ایک جماعت اصحاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر کے سامنے سے ہٹا دی جائے گی اور اس کو جہنم لے جایا جائے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، تو جواب آئے گا خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ملائکہ جواب دیں گے انہم ارتدوا بعدک علی ادبارہم قہقرا، آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے لوٹ گئے تھے یہ لوگ. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 6576 میں بہت واضح ہے کہ آپ ان افراد کے بارے میں کہیں گے قالو یا رب اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو بعد میں یہی جواب آئے گا کہ یہ آپ کے بعد منحرف ہو گئے تھے. صحیح مسلم جلد نمبر 6 حدیث نمبر ہے 7035، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، اور پھر ان میں سے 8 کے بارے میں یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ سبھی کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن کچھ جو سیاست چل رہی تھی ممکن ہے کہ اس وجہ سے بعض کو بچا لیا گیا ہو. شرح سنن نسائی آپ کے سامنے ہے، اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 786 اور حدیث نمبر ہے 5692. اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ ایک صحابی تھا اور اس کا نام تھا ربیہ بن امیہ، اور اس بارے میں ہم پہلے ایک لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جناب عمر کے زمانے میں شراب پی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو جلا وطن کر دیا جناب عمر نے خیبر کی جانب، تو یہ چلا گیا رومن امپائر کے پاس اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں، اپنی حیات میں، جب آپ نے چند افراد کو حبشہ کی جانب بھیجا تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش، اور یہ پہلا شوہر تھا جناب حضرت ام حبیبہ کا. جب یہ مسیحی ہو گیا اور جناب ام حبیبہ الگ ہو گئیں، اور جب یہ مدینے واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. یہ شخص حبشہ جا کر بجائے یہ کہ تبلیغ کرتا دین کی، یہ خود عیسائی ہو گیا. اب ان لوگوں کے بارے میں واضح ہے کہ یہ جہنمی ہے. بس یہ شور مچانا تمام اصحاب نبی جنتی جنتی. اب اس کا عام طور پہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ منافق تھے. ہاں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں، امام حسن امام حسین کے مقابلے میں، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حجر، ہذیان اور بکواس کہا اور ان کے سامنے شور و شرابہ کیا اور ان کی توہین کرتے تھے، یہ سب منافق تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب منافقوں کی بات ہو تو عبداللہ ابن ابی پہ ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ منافق تھا. نہ، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر جنگ احد پر جب فوج نکلی مدینے سے تو اس میں 1000 افراد تھے اور 300 افراد ابن ابی کے ساتھ واپس پلٹ گئے. اب یہ 300 افراد کون ہیں؟ ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ منافق تھا، تو باقی 300 کہاں گئے؟ سب مدینے میں تو رہے. آیا بعد میں ان کی کوئی ایمان کی بات ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی. تو یہاں سے پتا چلا کہ بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن یہ منافق تھے. اب یہ اور بات ہے کہ خودکشی کوئی کرے اور آپ کہیں کہ جی یہ منافق تھا، لیکن ہم کہتے ہیں خودکشی کے بعد یہ جہنم میں گیا،
لیکن جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی، انہیں دھمکی دی، انہیں رلایا اور ان پر ظلم کیا، خصوصاً مولا امیر المومنین سے جنگیں کی، ان کی تکفیر کی، ان پر لعنتیں بھیجی، وہ قطعاً منافق تھے۔ تو اس عنوان سے بھی شیعہ سنی ایک اعتبار سے اس عقیدے میں ہم نظر ہیں کہ بعض افراد منافق تھے اور ان کا نفاق بعض اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا، اور ہمارے حساب سے سب سے زیادہ اہم موضوع کہ جس کی وجہ سے نفاق ظاہر ہو وہ ہے بغض مولا امیر المؤمنین۔ اور اسی جانب صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ جنگ، تلوار اٹھانا، گالیاں دینا، لعنتیں بھیجنا اور تکفیر کرنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی دل میں بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ بس جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، جناب سیدہ کے مقابلے میں آیا، امام حسن امام حسین کے مقابلے میں آیا، اور باقی اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں آیا، سب منافق تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس اعتبار سے ہمارے اور برادران اہل سنت کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اصحاب میں منافق تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کا نفاق کس چیز سے واضح ہوا۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو جنگوں کے درمیان، دو مختلف جنگوں کے درمیان، کہ ایک مشرکین سے تھی اور ایک خیبر کی جنگ۔ اور خیبر کی جنگ میں جس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کی، وہ روایات نقل ہوئی ہیں ابو ہریرہ سے، اور اس میں خیبر کا ذکر ہے، اور جو طریقہ ہے خودکشی کا وہ بھی بالکل الگ ہے۔ اور مشرکین سے جس جنگ میں ایک شخص نے خودکشی کی، اس کا خودکشی کا طریقہ بھی الگ ہے، اور وہ روایات نقل ہوئی ہیں سہل بن سعد سعیدی سے، اور وہاں پر بھی خودکشی کا طریقہ الگ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ان روایات کو بیان کرتے ہیں کہ جو نقل ہوئی ہیں جناب سہل بن سعد سعیدی سے، اور روایات یہ ہیں کہ ایک شخص نے بہترین جنگ کی اور کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اب یہ خاص افراد ہیں جنہوں نے تعریف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کو ظاہر کیا تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو، تو بتایا کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے، اہل نار میں سے ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی فوج میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا۔ بس بعد میں یہ سوچنا کہ جی سب کے سبھی مومن ہوگا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ منافقون نازل ہو گیا اور اس میں واضح ذکر ہے کہ بعض لوگ منافق ہیں۔ سورہ توبہ میں واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر زمانے کا سورہ ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب، اور تمام مسلمانوں کو اس میں خطاب کیا کہ تم لوگوں کے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل نفاق میں ایسے ہیں جو، اور اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں، کچھ سادے منافق نہیں ہیں، بہت ہی ٹاپ کے منافق ہیں۔ تو روایت آپ کے سامنے پڑھ کے تیزی سنا دیتے ہیں، اور صحیح بخاری ہے، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 330 اور حدیث نمبر ہے 2898۔ سہل بن سعد سعیدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی لڑائی میں، اب یہ احد یا خیبر کی لڑائی کا جو ذکر ہے یہ روایت میں نہیں ہے، یہ حاشیے میں مترجم نے کیا ہے، اور یہ غلط کیا ہے کیونکہ یہاں پر گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سہل بن سعد سعیدی سے نقل ہوئی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ تھی مشرکوں سے، اور یہودیوں کو مشرک نہیں کہا جاتا تھا اور نہ کہا جاتا ہے بلکہ انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا، اور یہاں پر خیبر کا ذکر بھی نہیں ہے۔ مشرکین سے مدبھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی۔ جب آپ اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا۔ لڑائی لڑنے میں اس کا یہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا۔ سہل نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلان شخص لڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ شخص دوزخی ہے، انہو من اہل النار۔ ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر کے ایرو بھی بنا دیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو نعرہ ہے تمام اصحاب نبی جنتی جنتی نا، جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان میں سے بھی ایک یہ شخص جہنمی، اس کے علاوہ بھی بعض ہیں۔
مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، حضور نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے؟ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھوں رسول اللہ نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے۔ بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا، جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا، جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی ساتھ ساتھ تیز چلتا۔ بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور زخم بڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابل میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی۔ اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 484 اور حدیث نمبر ہے 4202، اور گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے سہل بن سعد ساعدی سے، اور جو مقابلہ ہے کس سے ہے، جنگ کس سے ہے، مشرکوں سے۔ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہے، اور آخر میں جو طریقہ خودکشی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے سینے میں تلوار چبائی اور ایک حصہ اس کا زمین پہ تھا اور اس نے اس پہ بوجھ ڈالا اور تلوار دوسری جانب سے نکلی اور یہ شخص مر گیا۔ جلد نمبر 5 صحیح بخاری اور صفحہ نمبر 487 اور 488، اور یہاں پر روایت نمبر ہے 4207، اور یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے جناب سہل سے، اور مشرکوں سے یہ مارکا تھا، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا انہو من اہل النار، اور طریقہ قتل خودکشی جو ہے وہ یہی ہے کہ زمین پر تلوار کا قبضہ رکھا اور نوک اپنے سینے میں رکھی اور اس پر اس نے زور لگایا اور تلوار سینے میں داخل ہو گئی۔ اور صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 64، حدیث نمبر ہے 6607، اور یہاں پر اور زیادہ واضح ہے من احب ان ينظر الى الرجل من اہل النار فلینظر الی ھذا، کہ جو چاہتا ہے کہ اہل جہنم میں سے کسی ایک شخص کی جانب دیکھے تو وہ اس کی جانب دیکھے۔ اور بعد میں شخص نے اسی طریقے سے کہ جو ہم نے بیان کیا کہ تلوار اپنے سینے پہ رکھی اور اس کا پھل زمین پہ رکھا اور اپنے سینے پر اس نے زور لگایا اور تلوار شانوں سے باہر نکل آئی۔ اب جو دوسری روایات کا سلسلہ ہے جو ابو ہریرہ سے نقل ہوئی اور وہاں پر خودکشی کا الگ طریقہ ہے، جلد نمبر 4 صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 3062، اور نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے ابو ہریرہ سے، اور یہ ہے جنگ خیبر کے جس کا بعد میں ذکر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا ھذا من اہل النار، یعنی یہ جو میرا صحابی جنگ میں اس وقت جان دے رہا ہے یہ اہل نار میں سے ہے، اور اس نے اس روایت میں یہ ہے کہ خودکشی کر لی۔ حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے یہ لوگ جو مولا امیر المؤمنین کے خلاف آئے اور جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے جنہوں نے ان کو رلایا، یہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے بغض اہل بیت سے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 485 اور حدیث نمبر ہے 4203، نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ابو ہریرہ سے نقل ہوئی، اور عربی میں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے ریڈ اور بلو 2 رنگ سے تاکہ واضح ہو جائے شہدنا خیبر، کہ یہ جنگ خیبر کی بات ہے، کیونکہ اسی زمانے میں ابو ہریرہ نے اسلام ظاہر کیا تھا۔ اور اردو میں بھی واضح ہے کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے۔ اور پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان ہے ھذا من اہل النار، اور اس نے اپنی موت کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ کیا تھا، فاستخرج منها اسہما فنہر بها نفسه، کہ اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے میں چبو دیا، اور اس طریقے سے اس نے خودکشی کر لی۔ اور پھر دوبارہ بیان ہوا انتحر فلان فقتل نفسه، اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چبو کر خودکشی کر لی۔ اب جلد نمبر ہے صحیح بخاری کی 8 اور صفحہ نمبر ہے 63 اور حدیث نمبر ہے 6606، اور نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ابو ہریرہ سے نقل ہوئی، اور واضح یہاں پر ہے کہ یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجاع فرد کے لیے کہا ھذا من اہل النار، اور طریقہ کیا تھا خودکشی کا تو وہ یہاں پر واضح بیان ہوا۔ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ تو یہاں پر انتہارا، یہ ذبح انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا ہے۔ نہر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ گردن اور سینے کے درمیان یہ جو تکون سی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر کسی چیز کو جو بویا جائے، تو اس شخص نے اپنا تیر نکالا اور لیٹے لیٹے اس طرح سے خودکشی کر لی۔ یہاں سے واضح ہوا کہ جو پہلے ہم نے بعض موضوعات ڈسکس کیے ہیں، ان پر ویڈیو بنا چکے ہیں، کہ اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منافق ہیں،
اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک معیار دے دیا تھا کہ جو بھی علی سے بغض کرے وہ منافق ہے. بس جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے یا باقی ائمہ کے مقابلے میں، اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ہمارے حساب سے وہ منافق تھے. اور اس نفاق کا معیار خصوصاً مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بس یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے جہالت میں، یہ کتب اہل سنت کے بھی خلاف ہے. تمام اصحاب نبی جنتی جنتی کے بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے، کیونکہ جب سورہ منافقون ہے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اصحاب میں کچھ منافق تھے. اور اسی طرح سے روایات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء اور تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.